روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں قرآن کے ترجمے کی گزارش کی گئی تو امام نے فرمایا کہ لولا کے وقت آیا کرنا، آیت پڑھنا میں ترجمہ بتا دوں گا۔ اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ لولا کے وقت آتے، آیت پڑھتے اور امام احمد رضا ترجمہ بتاتے جاتے۔ حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں ترجمہ تو ہم لکھ لیتے، بعد میں تفاسیر سے جا کر کے ملاتے، تو جو امام نے کہا تھا وہی ترجمہ ہوتا۔ یہ امام احمد رضا کے علم کا حال ہے۔ مولانا عبدالکریم پاریخ یہ بھی اپنے وقت کا بڑا مفسر ہے، لیکن یہ دوسری جماعت کا آدمی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب نے، مولانا عبدالکریم پاریخ کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن میں نے بھی کیا، تفسیر کی میں نے بڑی خدمت کی، قرآن کی بڑی خدمت کی، لیکن جب میں مولانا کے ترجمے کو پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں عبدالکریم پاریخ صاحب کہ مولانا احمد رضا کے ترجمے کو میں نے پڑھا تو ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ گویا کہ اللہ نے امام احمد رضا کے دل پر الہام فرمایا تھا، اور امام احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان یہ صرف قلم کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ دل کی رانائیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے ترجمہ ان کے دل پر القاء فرمایا۔ بلکہ پاریخ صاحب یہ تک کہتے نظر آتے اپنی تقریر میں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو کنز الایمان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے مطابق نازل ہوتا۔ یہ عبدالکریم پاریخ صاحب کا کہنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے 108 علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت عطا فرمائی۔ وہ اپنے وقت کے منصور، وہ اپنے وقت کے صوفی، وہ اپنے وقت کے سرمست، وہ اپنے وقت کے علوم و فنون کے ماہر امام احمد رضا کے پاس اللہ نے بہت سارے علوم و فنون عطا فرمائے تھے۔ بلکہ اللہ اکبر مکہ المکرمہ کے مفتی اعظم کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ قادر و قیوم ہے، اگر وہ چاہے تو کسی ایک ذات کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کر دے، اکثر خوبیاں پیدا کر دے، اور وہ اپنے دور میں اللہ نے امام احمد رضا کے دل میں پیدا فرما دی تھی، ان کی ذات کے اندر پیدا فرما دی تھی۔ یہ مکے کا مفتی اعظم کہہ رہا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں امام اہل سنت نے آج سے 1 صدی پہلے امت کو تجارتی قانون عطا فرمایا کہ مسلمان تجارت میں کیسے ترقی کرے۔ اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا، تدبیر فلاح نجات و اصلاح۔ اس میں امام نے 4 نکات امت مسلمہ کو عطا فرمائے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو دنیا کی سب سے زیادہ تجارت میں ترقی یافتہ قوم مسلم ہوگی۔ لیکن اس رسالے پر توجہ نہیں دی گئی۔ میں کہتا ہوں قوم کے ہر دانشور سے کہ اس رسالے کی طرف توجہ کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے کفر کی مشین گن چلائی اور لوگوں کو کافر بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ امام احمد رضا پہ ظلم ہے۔ امام احمد رضا نے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو خود فتویٰ دیا بحیثیت مفتی، تیمم کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا، تجارت کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا۔ لیکن جب کافروں کے لیے کفر کے متعلق سوال ہوا، گستاخوں کے کفر کے متعلق سوال ہوا، تو اپنے وقت کا مفتی اعظم عالم فتویٰ نہیں دیتا بلکہ خود مستفتی بن جاتا ہے، اور علماء عرب و عرب کی بارگاہ میں خود سوال لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ یہ کفر کا معاملہ ہے، فتویٰ میں نہیں دوں گا۔ امام احمد رضا نے فتویٰ دینے میں، خاص طور پہ کفر کا فتویٰ دینے میں اتنی احتیاط برتی کہ فتاوی رضویہ میں آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک قول اللہ اکبر 99 جہت کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک جہت ایمان کی طرف لے جاتا ہے تو مفتی کو چاہیے کہ وہ ایمان کا پہلو اختیار کرے، کفر کی طرف نہ جائے، بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں جو اتنا محتاط ہو، اللہ اکبر، آج اس پر پروپیگنڈے کی وجہ سے الزام لگایا جاتا ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ امام احمد رضا نے گستاخوں پر خود
دیا، بلکہ پہلے آپ نے عرب کے علماء سے استفتاء کیا کہ جن کے عقائد یہ ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا تو امام احمد رضا نے اس کی تصدیق فرمائی، اس لیے کہ بحیثیت مفتی ان کو تصدیق کرنا بھی تھا۔ اگر مفتی تصدیق نہ کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ پیدا ہو اور امت کا عالم چپ رہے فتنے کو دیکھ کر تو وہ گونگا شیطان ہوتا ہے، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، بزرگوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے، لیکن میں قوم کے دانشوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کی طرف رجوع کرے، امام احمد رضا کی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے مولانا احمد رضا کے فتاوے پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا نے پوری زندگی اپنے کسی فتوے سے رجوع نہیں کیا۔ یہ مفتی کے لیے سب سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا مفتی ہوگا اس کو رجوع کے اتنے مواقع آئیں گے۔ جو جتنا بولے گا بھی آپ نے سنا، جتنا بولے گا اتنا پھنسے گا، جتنا لکھے گا اتنی غلطی کے امکانات ہوں گے، اس لیے جتنے فتاوے زیادہ دیے جائیں گے اتنے رجوع کا موقع آئے گا۔ لیکن ڈاکٹر اقبال کی رائے یہ ہے کہ میں نے فتاوی رضویہ پڑھا، مولانا نے اپنی پوری زندگی میں کسی فتوے سے کبھی رجوع نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جب بھی کسی رائے کو قائم کرنا چاہتے ہیں پہلے خوب اس کو پرکھ لیتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد رائے قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے مولانا کو کبھی فتوے سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم کو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور امام اعظم امام احمد رضا کو صف اول کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے۔ یہ ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر کا کہنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں ان ساری چیزوں پہ گفتگو کروں، لیکن امام احمد رضا میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر ایک اللہ کے ولی میں جو صفت ہونی چاہیے، ایک مومن کامل میں فکر آخرت۔ آپ جس بھی اللہ کے ولی کو دیکھیں گے، جو جتنا بڑا ولی ہوگا وہ آخرت کی اتنی فکر کرے گا، اور جو آخرت کی جتنی فکر کرے گا وہ اتنا گناہوں سے بچے گا، اور جو جتنا گناہوں سے بچے گا وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا۔ اس لیے کہ کثرت نیکی کی بنیاد پر کوئی صرف متقی نہیں کہلاتا، بلکہ کثرت سے گناہ سے بچنے کی بنیاد پر کوئی متقی کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو جو اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ اتنا گناہوں سے بچے گا۔ آج میری قوم کا حال یہ ہے، کل عورتوں کے اجتماع میں بھی فقیر نے یہ پیغام دیا تھا کہ عورتیں اور مرد وظائف پر توجہ دیتے ہیں، نفل نمازوں پر توجہ دیتے ہیں، روزوں کی کثرت پر توجہ دیتے ہیں، صدقات و خیرات پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ آج ساری کوششیں نیک اعمال کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ سن لو، جو صرف نیک اعمال کرے وہ متقی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کرے گا، لیکن بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو گناہ چھوڑ دے، کیونکہ جو گناہ چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ان کا بلند ہے جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو آخرت کی فکر جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ گناہ سے بچے گا۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک ولی کی زندگی پیش کی جائے، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر اس کو زیادہ ہوگی جو جتنا اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ آج ہم اپنی سچویشن دیکھیں، آج ہم اپنے حالات دیکھیں، آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آخرت کا کوئی تصور جو اللہ والوں کے دل میں تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ اللہ اکبر، آخرت کو یاد کر کے مصطفیٰ جان رحمت خود بھی روئے ہیں، انبیاء کرام کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اللہ اکبر، سلف صالحین روئے ہیں، صحابہ
صحابہ کرام روئے ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میں اپنی ماں کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا, میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بنا دیا جاتا تاکہ میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میں ایک پرندہ ہوتا, لوگ میری گردن پہ چھری چلا کر مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور ہضم کر جاتے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے, جن کا ذکر انجیل میں ہے, جن کا ذکر قرآن میں ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر اللہ نے جن سے خیر کا وعدہ کیا ہے, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا, مجھے کوئی کاٹ کر کھا لیتا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. میری قوم کے جوانوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھیں, جو امام الانبیاء کے ساتھ جہاد پر جائیں, بلکہ جن کے گھوڑوں کی سم سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن میں اللہ یاد کرے, وہ لوگ رو رہے ہیں آخرت کی فکر کر کے, آخرت کی یاد کر کے, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے وہ کانپ رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے وہ کانپ رہے ہیں. کون کانپ رہے ہیں جن کی راتیں تلاوت قرآن میں گزرتی ہے؟ کون کانپ رہے ہیں جو چہرے رسول دیکھ کر اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں؟ کون کانپ رہے ہیں جن کے لیے قرآن وعد اللہ الحسنى کہہ کر ان کی بشارتیں بیان کر رہا ہے, ان کی عظمتوں کا اظہار, کبھی والذین معہ کہہ کر, اشداء علی الکفار کہہ کر, رحماء بینہم کہہ کر, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہہ کر, اللہ اکبر, ان کی فضیلت قرآن بیان کرے, ان کے خطبے قرآن پڑھے, ان کی عظمت قرآن بیان کرے. امام الانبیاء جس کے لیے کہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا, وہ امام الانبیاء جس کے لیے کہے کہ اللہ اکبر, معراج میں میرے خدا نے جس انداز سے مجھ سے بات کی وہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز تھی. آپ اندازہ تو کریں, اذن منی یا حبیب جس انداز سے پکارا گیا وہ ابو بکر کی آواز میں پکارا گیا, جس کی آواز اللہ اکبر خدا کو اتنی بھاتی ہو کہ محبوب کو اذن منی کہے تو ابو بکر کے انداز میں کہیں. لیکن اللہ اکبر, وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں, لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا جو شراب کی اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں, جو موبائل پر گیم کھیل کر اپنے دن کو ضائع کرتے ہیں, جن کا حال یہ ہے جنہوں نے عورتوں پہ بد نظری کی اور اپنی آخرت کو تباہ کیا, انہیں آخرت کی فکر تک نہیں, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور تک نہیں. وہ لوگ جو سود کے لقمے کھا کھا کر اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور اپنے جسم کو فربا کر رہے ہیں, حرام کھا کر جسم کو فربا کرنے والوں, تم کچھ اور نہیں کر رہے ہو, تم اپنے جسم کو قبر کے کیڑے کی غذا بنا رہے ہو, جہنم کی آگ کی غذا بنا رہے ہو. اللہ اکبر, جو ناپ تول میں کمی کر کے ناجائز و حرام مال جمع کر رہے ہیں, انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جو دولت کی محبت میں لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جو رات میں 2-3 بجے تک ننگا ناچ ہیروائن کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ہیروں کو ناچتا دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو آخرت کی فکر کب ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں بے حیائی کی گفتگو کرنے کا قائل نہیں, لیکن مجبور ہوں آپ کے سامنے ایک بات ضرور کہوں گا. وہ نوجوان لڑکے جو کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر پارکوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لے, اللہ اکبر, صرف ہاتھ پکڑے, میرے آقا کے پیارے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں, دور دور بیٹھ کر انٹرنیٹ میں سننے والوں, میں اپنے بھائی اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. صادق و مصدوق نبی مصطفیٰ کریم کا فرمان
مسلمان دل کے کانوں سے سنو، ایسا لگتا ہے جیسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا حجرہ عائشہ میں بیٹھ کر میرے آقا آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے، اور ایسا لگتا کیا ہے، خدا کی قسم وہ ضرور دیکھ رہے تھے جس کی ذات، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے 15 صدی کے بعد کی بات کیا چھپ سکتی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، وہ نجم والا، نجم آنکھیں والا جو خدا کو دیکھتا ہے۔ خدا کو دیکھنا کیا ہے کچھ پتا ہے؟ خدا کو دیکھنا کیا ہے کچھ معلوم ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بار بار سنا، 9 بار کا نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، ضد کی تو کہا مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا۔ یہ ابن عباس کی تفسیر ہے، انظر الیک کے حوالے سے سید المفسرین ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے کہا مر جائے گا، مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ موسیٰ نے جرأت کی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تجھے نہ دیکھ کر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ تجھے دیکھ کے مر جاؤں، تجھے دیکھ کر مر جاؤں یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو کہا مجھے دیکھنے سے پہلے جن کو میں نے بنایا ذرا انہیں دیکھ، بیٹھ جائے پہاڑ پر اور پہلے میری مخلوق دیکھ۔ وہ لوگ جو ہم سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ کیا بار بار کہتے ہو کہ نبی اپنی طرح بشر نہیں، اپنی طرح بشر نہیں، ارے اپنی طرح تو ہے، تبھی تو بازار میں گھومتے ہیں، تبھی تو عائشہ سے نکاح کرتے ہیں، تبھی تو فاطمہ کو گود میں کھلاتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، حسنین کا جھولا جھلاتے ہیں، فاطمہ کی چکی چلا